اللہ میرے سرکار فرماتے ہیں زبان قدرت سے جس وقت فرشتوں نے قرآن سنا، قرآن سن کر ملائکہ کہنے لگے طوبیٰ لِأُمَّةٍ طوبیٰ لِأُمَّةٍ ينزل هذا علیہا، کتنے مقدر والی ہے وہ امت جس پر اللہ اپنا یہ کلام نازل فرمائے گا۔ طوبیٰ لِأَلْسِنَةٍ تَنطِقُ بِهَذَا، مقدر والی ہیں وہ زبانیں جن زبانوں پر یہ قرآن جاری ہوگا۔ طوبیٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، کتنے مقدر والے ہیں وہ سینے جن سینوں میں یہ کلام محفوظ ہوگا۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اس کتاب کے حاملین کو ملائکہ مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ یہ صدائے قرآن کی، یہ قرآن کے نغمے تب سے جاری ہیں، دنیا میں بھی جاری رہیں گے۔ زبان جبریل سے بھی پڑھا گیا، زبان محمد سے بھی پڑھا گیا، زبان ابی بن کعب سے بھی پڑھا گیا۔ ایک دن میرا نبی بیٹھے ہوئے وہی آ گئی، سونے حبیب تیرے غلامی کے اندر، تیری محفل کے اندر وہ جو ابی بیٹھا ہوا ہے، جو ابی بن کعب ہے، سونے اسے کہو کہ وہ تمہیں کھڑا ہو کر قرآن سنائے۔ یار میں مامور بن الرسول فاتح قادیان تاجدار گولڈا نجم الاولیاء غوث زمان قطب دورہ ابن حیدر کرار حضور سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور مصلح امت رونق بزم علم و عرفان آقائی و مرشدی حضور پیر حسین الدین شاہ کی نگری میں آیا ہوا ہوں۔ اگر تاجدار گولڈا آ جائیں، یہاں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہو، تو تاجدار گولڈا فرمائے کسی کا نام لے لیں، اگر میرا نام لے لیں، نذیر قریشی تو اٹھ کر قرآن سنا، یار کتنے مقدر کی بات ہوگی میرے لیے۔ میرے سرکار نے اپنے غلام کو قریب بلایا، حضرت ابی کو بلایا، فرما ابی مجھے قرآن سناؤ۔ یا رسول اللہ، او سونے آقا میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں، حالانکہ قرآن آپ کے دل پر اترا ہے، میری کیا حیثیت، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ میرے نبی نے کہا او میرے غلام، یہ آج میں فرمائش اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ آج تیرا قرآن پڑھنے کا انتخاب کائنات کے رب نے خود فرمایا ہے۔ قرآن پڑھنے کا حکم خدا دے، پڑھنے والا چوکھٹ مصطفیٰ پہ بیٹھا ہو، نبی کی نظروں کے سامنے ہو، پھر خود اندازہ لگاؤ اس تلاوت کا کتنا مزہ ہوگا۔ اجازت کی بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے، جب خدا خود کہہ رہا ہو کہ اس محبوب اس سے پڑھوا، بتاؤ نا پھر اذن الہی کا وہ ساری لذت اور چاشنی کیا ان کی زبان میں نہیں آئی ہوگی؟ آپ پڑھتے گئے، سورہ بقرہ پڑھی، سورہ نساء پڑھی، جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پر پڑھے پہنچے تو میرے نبی کی ہچکی بند گئی، میرے نبی نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔
علماء اس آیت کا ترجمہ سمجھتے ہیں. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. کیسا وہ منظر ہوگا. یہ کہانی شریف نہیں، یہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوں. یار سے بولو سبحان اللہ. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وہ کیسا منظر ہوگا. رب فرماتے کہ جب میں ہر ایک امت سے ایک ایک گواہ لاؤں گا، سارے گواہوں کی گواہیاں رد کر دی جائیں گی. امتی جرا کریں گے، انکار کر دیں گے. رب فرماتے وہ سارے گواہ جب مکمل ہو جائیں گے، گواہی دے بیٹھیں گے، جرا مکمل ہو جائے گی. اے سونے حبیب، ان ساری امتوں کے گواہوں پر سب سے بڑا گواہ سنیا میں تجھے بنا کر لاؤں گا. جب میرا نبی وہاں کر گواہی دے گا، ساری امتیں چپ ہو جائیں گی. کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ میرے نبی کی گواہی کو رد کر سکے. گواہی کیا ہوگی؟ رب پوچھے گا اے امتو بتاؤ تمہارے پاس میرے نبیوں نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ کچھ کہیں گے پہنچایا، کچھ انکار کر دیں گے. پھر گواہ لایا جائے گا. جب گواہ گواہی دے گا، کچھ کہیں گے یہ تو ہمارے بعد پیدا ہوا، کچھ کہیں گے اس نے تم نبی سے ملاقات نہیں کی ہے. سارے گواہوں کی گواہیاں جب داؤ پر لگ جائیں گی، آ کر میرا نبی گواہی دے گا اے رب قدیر، میں تیرا حبیب سب سے آخر میں آیا ہوں. میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے ٹھیک ٹھیک تیرا پیغام پہنچایا ہے. مولوی یہاں رکا ہوا ہے، نبی امت کو فائدہ نہیں دے سکتا. اور میدان محشر میں ذرا منظر دیکھو، میرا محمد نبیوں کو فائدہ دے رہا ہوگا. منگتے تو منگتے شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو منگتے شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اور آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. خود بھیک دے، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. قرآن پڑھنا رب کی بھی سنت، قرآن پڑھنا میرے مصطفیٰ کی بھی سنت، قرآن سننا فرشتوں کی بھی سنت، قرآن سننا میرے مصطفیٰ کی بھی سنت. لوگوں کوئی پوچھے یہ کیوں یہاں ریل پیل ہے، یہ کیوں یہاں اتنا اہتمام ہے؟ کہو آج ایک مجلس میں کئی سنتیں ادا ہو رہی ہیں. خدا کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے، مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے، ارے فرشتوں کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے، سارے جہاں کے نبیوں کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے. اب سے یہ صدائیں بلند ہوئیں، اے مقدر والی امت آئے. میں نے کل جمعۃ الوداع پہ ابتباد جامع میریز علوم میں یہ روایت پیش کی.
کہ کل بروز قیامت 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں جب جمع ہوں گی، جنتی جنت میں جائیں گے، جنت میں خدا کی قسم صرف ایک ہی نغمہ سنائی دے گا۔ جنت کی جن راداریوں سے کوئی گزر رہا ہوگا تو وہاں پر آواز آئے گی، صدا آئے گی۔ جو لوگ نہیں جانتے ہوں گے وہ اپنے ساتھ چلتے ہوئے علماء سے پوچھیں گے، جاننے والوں سے پوچھیں گے یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ تو ساری امتوں کے علماء اپنی اپنی امت کے لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ آج جنت میں محمد کے سینے پر اترنے والا قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ اس کی آواز آ رہی ہے۔